الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، د دې سیمې ډېر درانه مشران، د ما ګرانو او ډېرو قدرمندو مشرانو، ځوانانو او ملګرو، دغه اجتماع په دیر خاوره باندې ډېرې مودې نه پس راغونډېږي. اعزاز خبره ده چې زه یوې داسې اجتماع ته خطاب کوم د هغې نسبت د دغې خاورې یو لوی روحاني شخصیت او استاد حضرت مولانا قاضی عبدالسلام صاحب ته منسوبه ده. یقیناً د حضرت په دغه خاوره باندې او په دې قومونو باندې دا حق و چې موږ په یو میدان کې راجمع شو او د حضرت دینی، علمی، ملی او سیاسی خدماتو ته پیرزونې وړاندې کړو. الله تعالی دې حضرت مرحوم دا خدمات قبول وګرځوي او آخرت د پاره د الله تعالی د پاره د جنت الفردوس ذریعہ وګرځوي. میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام دیر کی سرزمین پر یہ عظیم الشان اجتماع اور اس میں آپ کی یہ عظیم الشان شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ جمعیت علماء اسلام پر یہاں کے عوام کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اور اب یہ صرف علماء کی جماعت نہیں بلکہ علماء سے محبت کرنے والوں، دین اسلام سے محبت کرنے والوں، دین اسلام پر فدا ہونے والوں کی یہ اجتماع ہے. اور اس قوم نے ہم پر اگر اعتماد کیا ہے تو ہمارے لیے اس سے بڑھ کر باعث فخر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس لحاظ سے میں آپ کا شکر گزار ہوں. میرے محترم دوستو، علماء کرام کی جدوجہد
اور ان کی محنتوں کے نتیجے میں پاکستان آئینی طور پر ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اور ہمارا آئین اس بات کو واضح کرتا ہے کہ حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہے۔ ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے۔ ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی۔ ہمارا آئین واضح کرتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی۔ تو پھر اگر آئین واضح ہے تو پھر کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہے عمل درآمد کی، کہ ہمارے ایوانوں میں وہ لوگ جاتے ہیں اور ہمارے ایوان ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتے ہیں کہ جنہیں اسلام اور نہیں ہوا، سنت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوا کرتی۔ ہم علی وجہ البصیرت کہتے ہیں کہ ہمیں اگر اس وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، اگر ہم نے اس وطن عزیز میں انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے، جان اور ایک متنازع نظام کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت بیٹھ گئی، اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام آیا، اور معاشی عدم استحکام ریاستوں کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ معاشی عدم استحکام، اس میں عوام بغاوت کرتے ہیں، بغاوت کے پرچم بلند ہو جاتے ہیں، لیکن جمعیت علماء اسلام کا گزشتہ 3-4 سالوں میں مسلسل کردار نے پاکستان کو ایک قوت بنایا۔ سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر رہی، ہم نے 14 ملین مارچ کیے، ایک آزادی مارچ کیا، تمام سیاسی قوتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا، پھر پی ڈی ایم بنایا۔ جمعیت علماء اسلام کی قیادت میں ملک کی تمام سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی، اور ہم نے اس حکومت کا خاتمہ کیا جس نے ملک کی معیشت کو زمین بوس کر دیا تھا، جس نے دنیا میں پاکستان کو ایک دیوالیہ ریاست کے کنارے کھڑا کر دیا تھا۔ ہم بلیک لسٹ ہونے کو تھے، اور ایسی ریاست ہمارے ہاتھ میں آئی، ایک ڈوبتی ہوئی کشتی